السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر دلاور حسین مدنی ہومیوپیتھک کلینک جیدوالی دستہ سیالکوٹ سے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کوریا، اسے راشا بھی کہتے ہیں یا لرزنا یا تاش بھی کہتے ہیں۔ اس مرض میں مریض کے ایک جانب یا دونوں جانب کے جو جاری عضلات ہوتے ہیں ان میں غیر منظم حرکات شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ مثلاً چہرہ ہوتا ہے یا ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ جب مریض خواب کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ حرکات دفع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کی سائن سمٹم کی طرف آئیں تو اس کے مریض کے جو ہے یہ علامات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک خفیف ہوتی ہیں اور دوسری شدید ہوتی ہیں۔ خفیف جو علامات ہوتی ہیں اس میں مریض کے جو چلنے کی، جب مریض چلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، اس طرح جب وہ کوئی چیز پکڑتا ہے تو اس کے ہاتھ جو ہے کانپتے ہیں۔ اور شدید قسم کی جب علامات ہوتی ہیں تو شدید قسم کی علامات جو ہے پہلے چہرے سے شروع ہوتی ہیں، مریض کے چہرے کے عضلات جو ہے اس میں جو ہے غیر منظم حرکات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مریض جب چلتا ہے تو اس کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں، مریض کو بلکہ پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مریض کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی لڑکھڑاتے ہیں، اگر مریض کوئی چیز اٹھاتا ہے تو اسے ہاتھ سے گر بھی جاتی ہے کئی دفعہ۔ اسی طرح اس کے علاوہ مریض جو ہے وہ کئی دفعہ چلتے چلتے گر پڑتا ہے، اور مریض ویسے ہی پریشان ہو کر بستر پر لیٹے رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ مریض جو ہے ہکلاپن اور لکنت جو ہے یہ اس کی خاص علامات ہیں۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ کی آ جائے کاجز کی طرف، تو اس کی وجوہات میں زیادہ تر یہ مرض 5 سال سے لے کر 10 سال کے مریضوں کو عمومی طور پر ہوتا ہے، اور 10 سال سے لے کر 15 سال کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو یہ زیادہ اکثریت میں ہوتا ہے۔ 5 سال سے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو عموماً یہ مرض نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ 20 سال سے اوپر جو مریض ہوتے ہیں ان کو بہت کم ہوتا ہے یہ مرض۔ لیکن عورتیں جو ہیں، پریگننٹ عورتیں خاص کر، وہ اس مرض سے اس شرط سے بالا تر ہیں، یعنی کہ ان کو یہ شرط نہیں ہے، ان کو مسئلہ یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 60 سال کے اوپر جو ہے مریض کافی ہیں ایسے دیکھے گئے ہیں جن میں یہ مرض موجود ہوتا ہے، لیکن وہ تمام کے تمام مریض ایسے تھے کہ جنہیں وزل مفاصل کے امراض تھے، اس کی وجہ سے یہ رشا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی یہ جوان اور بوڑھوں کو بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں، ہو بھی سکتا ہے کئی دفعہ، لیکن بہت کم کیسز دیکھے گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ اس کی وجہ جو ہے مشتی زنی، کثرت مجامت، دانت نکالنا، اس کے علاوہ جو چھوٹے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وراثتاً بھی بیماری منتقل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ دماغی محنت کرنا، ہسٹیریکل مزاج جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں تو اس میں جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے سب سے پہلے ایکونائٹ ہے۔ ایکونائٹ اس وقت دی جاتی ہے جب کہ مریض کو یہ مرض خوف کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے پیدا ہو، تو اس کنڈیشن میں آپ ایکونائٹ 30 میں 2 گھونٹ پانی لیں، اس میں 5 قطرے ڈال کر صبح پیشاب دے دیں، انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر شدت کا مرض ہے تو پھر یہ گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد ریپیٹ کر سکتے ہیں، اور جو ہی مرض میں تھوڑا فرق پڑ جائے تو پھر صبح پیشاب دے دیں۔ اس کے بعد دوسری میڈیسن آ جاتی ہے ایگیریکس۔ یہ مرض کے ابتدائی طور پر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو بھی 30 میں لینا ہے صبح پیشاب۔ اس کے بعد میڈیسن آ جاتی ہے سیمسیفیوگا۔ سیمسیفیوگا ان مریضوں کو دی جاتی ہے جو کہ مریض جو ہے وہ وجل مفاصل کے مریض ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کو جوڑوں کے امراض ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جب نراشا ہو تو ان کے لیے سیمسیفیوگا بہترین ہے۔ اس کے علاوہ حیض کے امراض، جن کو حیض کی وجہ سے یا حیض کی ڈسٹربنس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کو بھی سیمسیفیوگا بہترین اثر کرے گی۔ اسے آپ مدر ٹنکچر میں بھی دے سکتے ہیں صبح پیر شام۔ اس کے بعد آ جاتی ہے میڈیسن
فیرم فاس اس وقت دی جاتی ہے جب کہ بوس یا خون کی کمی کی وجہ سے مرض پیدا ہو، تو اس کنڈیشن میں آپ 30 میں صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے میڈیسن اگنیشیا۔ اگنیشیا اس وقت دی جاتی ہے جو خاص کر ان مریضوں کو دی جاتی ہے جو ہسٹریکل مزاج کے مریضوں، عورتوں خاص کر، تو ان کو یہ بہترین اثر کرے گی۔ 30 میں 2 گھونٹ پانی لیں، اس میں 5 قطرے ڈال کر صبح دوپہر شام دیں، انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میڈیسن سائنا ہے۔ سائنا اس وقت استعمال کی جاتی ہے جبکہ پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے یہ مرض ہو، تو اس میں سائنا بہترین اثر کرے گی۔ 30 میں 2 گھونٹ پانی لیں، اس میں 5 قطرے ڈال کے صبح دوپہر شام دیں، انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی کافی میڈیسن آتی ہیں، بیلاڈونا ہو گیا، سلفر، فاسفورس ایٹسٹرا وغیرہ جو ہے اپنی اپنی علامات کے ساتھ سے آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب اس کی احتیاطوں کی طرف آئیں تو سب سے پہلے کہ مرض کی جو ہے کاز معلوم ہے، کاز کو ختم کر دے تو انشاءاللہ مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مریض کو جو ہے تبدیلی آب و ہوا جو ہے اس کے وہ بھی اس کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو جو ہے زود ہضم غذا دیں، مثلا فرنی، دودھ، اراروٹ وغیرہ یا کھچڑی اور چنے کا شوربہ وغیرہ دیں، اس سے مریض بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ اگر اچھا لگا اسے لائک شیئر اور کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔